الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حضور نور مجسم شفیع معظم سرکار دو عالم صاحب الاولاد تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا، سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ اس لیے آپ محبت سے، پیار سے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایتی واجب محترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام، آج کی یہ محفل حاجی منظور حسین صاحب نے اپنے گھر میں ماہانہ 11ویں شریف اور سالانہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام پیش کیا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے۔ نبی پاک صاحب اللہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جشن میلاد کی خوشی کرتا ہے، اس کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے میلاد شریف کے لیے 1 درہم خرچ کیا، رفیقی معیہ فی الجنت، وہ جنت میں میرا دوست ہوگا، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ کون؟ جس شخص نے بھی میلاد شریف کے لیے 1 درہم خرچ کیا۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف پر 1 درہم خرچ کیا، فقد احیا الاسلام، گویا اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا، وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے اپنے آپ کو بدر و حنین میں شامل کر لیا۔ اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص نے میلاد شریف کے لیے 1 درہم خرچ کیا، وہ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ یہ ہے برکت، یہ ہے میلاد شریف کی خوشی کرنے کا اجر اور ثواب کے خلفائے راشدین کا یہ جو میں نے آپ لوگوں کو روایتیں بیان کی ہیں۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب کے اندر لکھتے ہیں، جس گھر میں میلاد شریف ہوگا، جس گلی میں، جس محلے میں، جس شہر میں اور جس ملک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجے گی،
وہ گھر، وہ گلی، وہ محلہ، وہ شہر، وہ ملک سارا سال آفتوں اور مصیبتوں سے بچا رہے گا۔ تو حضرات محترم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ ہر سوموار کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا تھا، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث پاک جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد بیان فرمایا انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی، کہ میں دعائے ابراہیم ہوں اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو میری ماں نے پیدا ہونے سے قبل دیکھا تھا۔ وہ حضرات محترم، اس سے بھی یہ پتہ چلا کہ میلاد منانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس محفل کا آغاز اللہ کی پیاری کتاب سے ہوتا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں ہمارے خصوصی مہمان جو والفل سے تشریف لائے ہیں، حضرت مولانا قاری محمد فیاض صاحب، وہ قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس کے بعد محمد حماد علی شاکر اور محمد فواد علی شاکر نعت پیش کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ قاری محمد فیاض صاحب جو ہے دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے محبتوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ بلند آواز کے ساتھ نعرہ کا جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا أفحسبتم أنما فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو لا ومن يدع مع الله إلها آخر سبحان اللہ،
صدق الله العظيم. یہ تھے جناب حافظ القاری محمد فیاض صاحب جو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی سعادت پیش کر رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی آواز میں، ان کے سوز و انداز میں اور مزید اضافہ فرمائے. حضرات محترم، آج کی یہ جو محفل حاجی منظور حسین صاحب نے اپنے گھر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں منعقد کی ہے، بخاری شریف میں آتا ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا جان ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ابو لہب جب مر گیا، پوری دنیا جانتی ہے ابو لہب کافر تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں اذیتیں پہنچاتا تھا. لیکن جب مر گیا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اے ابو لہب اب تو مر چکا ہے تو تیرے ساتھ قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ عرض کرتا ہے کیا بتاؤں اے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بتاؤں کہ ہر روز ہر طرح کے عذاب میں مسلط ہوں، طرح طرح کی تکلیفیں ہوتی ہیں، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے، جب پیر کا دن آتا ہے، میری شہادت کی انگلی سے مشروب ملتا ہے، پانی ملتا ہے، شربت ملتا ہے، اسے میں اپنے منہ میں ڈال کر چوستا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا پورے ہفتے کا جو عذاب تھا وہ ختم ہو گیا، وہ تکلیف، وہ درد جو ہے وہ غم ختم ہو جاتا ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں ابو لہب یہ کیا وجہ ہے کہ تجھے کیوں مشروب ملتا ہے؟ عرض کرتے وہ کہتا ہے ابو لہب کہ میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو میری لونڈی میری نکرانی صحابہ نے آ کر مجھے خبر دی کہ ابو لہب مبارک ہو تو چاچا بن گیا ہے، تیرے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے. تو میں نے محمد کی خوشی میں صحابہ کو آزاد کیا تھا اور اس انگلی کا اشارہ کیا تھا جادو آزاد ہے. مفسر شارحین جو اس حدیث کی شرح لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو لہب کافر تھا، پوری صورت اس کے لیے نازل ہوئی قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مذمت کے لیے، لیکن جب اس نے نبی کی محمد کی خوشی میں جو ہے صحابہ کو آزاد کیا تو اسے جو ہے مشروب ملتا ہے. تو پھر ہم مسلمان اگر اپنے آقا کو اپنا نبی مان کر اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز مان کر ان کی محفل میلاد کریں گے تو کیوں نہ ہمیں اجر و ثواب ملے گا. تو حضرات محترم، دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس گھر کے اندر، اس دکان کے اندر مزید برکتوں عطا فرمائے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. میں آپ دعوت دیتا ہوں محمد حماد علی شاکر کو، وہ آتا ہے اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اپنی محبتوں کے نذرانے پیش کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دکھ مک گئے سب دنیا تے، دکھ مک گئے سب دنیا تے، خوشیاں دے
کف دردا کہہ کہہ کے یوتی کف دردا کہہ کہہ کے اللہ نے نازل کھائے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا سورج نو موریا سوہنے نے سورج نو موریا سوہنے نے چند توڑ کے جویا سوہنے نے پتھرانے کلمے پر پر کے پتھرانے کلمے پر پر کے پتھرانے کلمے پر پر کے سرکار کے گیت سنائے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا کیوں روکے جشن منائے تو کیوں روکے جشن منائے تو جھنڈیاں پہ بتیاں لائے تو کیوں روکے جشن منائے تو جھنڈیاں پہ بتیاں لائے تو کعبے دی چھت تے خود جھنڈے جبریل تو رکھ لگوائے نے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آیا کملی والا آیا کملی والا یہ تھے محمد حماد علی شاکر جو اپنی محبتوں کے نذرانے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرما رہے تھے. دعا کرے اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے ان بچوں کو تا زندگی نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے والد گرامی کے بارے میں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ ہر سال جب ربیع الاول کا مہینہ آتا تو بڑی دھوم دھام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے, میلاد پاک پڑھا کرتے تھے, لوگوں کی دعوت کیا کرتے تھے, بڑے کھانے پکا کر تقسیم کیا کرتے تھے. لیکن ایک سال ایسا ہوا کہ ہم غریب ہو گئے, ہمارے پاس اتنا مال و زر نہ رہا, حتیٰ کہ گھر میں کوئی ساز و سامان بھی نہ رہا. لیکن آپ فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے دیکھا ایک کونے میں تھوڑے سے چنے ہیں, وہ بھون کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھ کر تقسیم کر دیے. لیکن سارا دن اسی رنج و الم میں گزر رہا ہے کہ نہ جانے یہ میرا میلاد پڑا ہوا میرے آقا کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ نہیں. آپ فرماتے ہیں جب میں رات کو سویا تو میری قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا. آپ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ صحابہ کرام جلوہ گر ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور فرما رہے ہیں اے عبد الرحیم جو تو نے آج میلاد پڑھا ہے دیکھ اس میں جو چنے تقسیم کیے ہیں وہ میرے سامنے پڑے ہیں, میں بھی تناول فرما رہا ہوں, میرے صحابہ بھی وہ چنے کھا رہے ہیں. تو وہ لوگ خدا کی قسمت کے سکندر ہیں, وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو نبی عالم کا میلاد مناتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل سجانا یہ بڑے عظیم لوگوں کا کام ہے. تو اب میں دعوت دیتا ہوں محمد فواد علی شاکر کو, وہ اپنی محبت بری آواز میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم
والیاں سرکار دیاں اچیاں شان سرکار دیاں سارے نبی نے میرے نبی کو تل تلے میرے نبی دیاں شان بلے 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 اللہ دی رحمت دا بدل وریا ہے ماہ ربیع الاول دا چن چڑیا ہے رتایا جگ تے بادیاں رتایا جگ تے بادیاں سنے منا من من ڈالیاں سارے نبی نے میرے نبی کو تل تلے میرے نبی دیاں شاناں بلے بلے جگ سارا دی آل دس دیا پلدا ہے ہر پاسے پجتنگا لنگر چلدا ہے لگیاں نے مجھا سنسار دیا لگیاں نے مجھا سنسار دیا سارے مونے من ٹھار دیا سارے نبی نے میرے نبی کو تل تلے میرے نبی دیا شاناں بلے 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 میرے نبی دیا شاناں بلے بلے یہ تھے محمد فواد علی شاکر جو اپنی محبتوں کے نذرانے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے دعا کریں اللہ رب العزت ان کا یہ پڑا ہوا نذرانہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس محفل کو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے گولسل سے تشریف لائے ہوئے خصوصی مہمان جناب حضرت مولانا قاری محمد فیاض صاحب وہ اپنی محبت بری آواز میں آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نذرانہ پیش کرتے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یا علی جشن میلاد النبی مبارک ہو مبارک ہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکم یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی حبیب اللہ آج کی عظیم الشان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک بار پھر یہاں پہ بیٹھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ اس ذوق کو برقرار رکھتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم حیرت کی دن پیش کروں گا اور میں بہت مشکور ہوں جناب آپ نے حافظ فرمان جناب حافظ شاکر صاحب کا جنہوں نے مجھے یہاں پر مدعو فرمایا تو باواز بلند ذرا مل کے کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں پہلے ہم نے باری تعالیٰ کا شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد سرکار کا بارگاہ پیش کروں گا تو میرے ساتھ مل کے باواز بلند ذرا کلمہ شریف کا ذکر کریں اکیلا لا الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او کدی آقا تیری
بدی سونے تیری دید ہووے نہ عاشقاں دی وی عید ہووے جد مراں تے کلمہ نصیب ہووے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور وچ قبر دے دلی گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آنے بچاوے گا وچ قبر دے دلی گھبراوے گا اوتھے کوئی نہ آنے بچاوے گا اوتھے کملی والا آوے گا پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ویکھو کیڑا کرم کما چھڑیا ویکھو کیڑا کرم کما چھڑیا او بے رنگیاں نو رنگ لا چھڑیا بے رنگیاں نو رنگ لا چھڑیا ساڈا ہکو اجمیر دا پیر ویکھو ساڈا ہکو اجمیر دا پیر ویکھو اور 90 لکھ نو کلمہ پڑھا چھڑیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ مل کے دوشی پڑھیں گے میں ایک ربائی پڑھتا ہوں اور اس کے بعد ایک بڑا پیارا کلام ہے یہ ساتھ مل کے پڑھیں گے تاکہ آپ کو بھی اس میں سرور آئے گا تو مل کے آقا کی بارگاہ میں دوشی پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ اچھے نال پریت تے میں نیوان اچھے نال پریت تے میں نیوان جے کر ویکھاں غلامی تے ڈر آندا او دی شان الکعبہ تو بہت اچھی جے کر لواں گرامی تے ڈر آندا تے قاعدہ ادب وچ فعل ہے عقل میری جے کر دیواں سلامی تے ڈر آندا کتے پیر سردار نہ تڑک جاوے او کرا دعوی غلامی تے ڈر آندا کرا دعوی غلامی تے ڈر آندا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رباعیات تو کافی ہیں لیکن یہ کلام پہلے پڑھتا ہوں دیکھیں اس میں سرور کتنا ہے اور آج یہ محفل کس کی مناسبت سے سجی ہوئی ہے ان کے بارے میں یہ کلام ہے میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے آپ کہ آپ ساتوں
جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں، جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں، جہاں میں نظر آیا ہی نہیں ہو کعبے والمومیا، کعبے والمومیا، ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی مایا آپ سا دونوں، جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں، جہاں میں نظر آیا ہی نہیں وہ دونوں کوہنیاں ٹیکے ہیں اور چہرہ ہے ہاتھوں میں، وہ دونوں کوہنیاں ٹیکے ہیں اور چہرہ ہے ہاتھوں میں، کوئی دیکھ کے سمجھے کہ ریل پہ قرآن رکھا ہے آپ سا دونوں، جہاں میں نظر آیا ہی نہیں میں نے مانا کہ حسن یوسف بھی ہنسی ہے مگر آپ سا دونوں، جہاں میں نظر آیا ہی نہیں ہو حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنائے، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ سلطان عرب آپ سا دونوں، جہاں میں نظر آیا ہی نہیں ابھی کیوں نظر نہیں آیا اس شعر میں کہ آپ سا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، کہ آپ سا دونوں، جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کوئی گٹک کھجور دیا، کوئی گٹک کھجور دیے، لوگ چڑھدا چن ویکھن سانو تانگ حضور دیے آپ سا دونوں، جہاں میں نظر آیا ہی نہیں میں نے یہ مصرع پورا نہیں کیا، بھی پہلا ہی مصرع پڑھ رہا ہوں کافی دیر سے، اور ایک شعر اس میں اور ایڈ کرتا ہوں کہ جو کعبے گئے اور پلٹ آئے، جو کعبے گئے اور پلٹ آئے، یہ سمجھ لو کہ انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں، کیونکہ آپ سا دونوں، جہاں میں نظر آیا
کر رہا ہوں شعر کا، کیوں نظر آیا نہیں؟ کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ جد میں مرا سرکار دا نام لے کے، دفنان والے کرم کما چھڑیو، جانا ہووے مدینے نورا جیڑا، اس رات قبر بنا چھڑیو۔ لکھ کے کفن تے نام سرکار والا، کفن گلے دے وچ لٹکا چھڑیو، بد قبری سردار دی کرنے لگیا، مٹی شہر مدینے دی پا چھڑیو، آپ سادوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں۔ کلام کو سمیٹتے ہوئے ایک کلام پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد سے دو شعریاں سب کے پڑھ کے چل جاؤں گا۔ میرے ساتھ یہ کلام مل کے پڑھے تاکہ میں سرکار کے عمل کا دن ہے۔ تو اس میں شاعر کیا کہتا ہے کہ اج آمد ہے اس سونے دی، اج آمد ہے اس سونے دی، جیڑا دو جگ نالوں سونا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہویا ہے، جدے ورگا نہ کوئی ہونا ہے۔ مکے چار چفیر پکار پہ گئی، والی دو جہان دا آیا ہے، ودوہا چہرہ واللیل زلفان، کسے ماں کرما والی جایا ہے، جو ٹردہ تے کر دی زمین سجدے، شجر حجر نے سی نوایا ہے، جتھے کئی خدا سے نہ چھوٹیا دے، چنڈایو تے توحید دا لایا ہے، کیوں نہ خوشیاں ظہوری منون سارے، میرا کملی والی تشریف سونا، اج آمد ہے اس سونے دی، بھائی فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے چیز دا ایتھے سایا نہ ہوندا، حیاتی مماتی نہ کوئی پرندہ، نہ آدم نہ ہوا نہ مویا نہ زندہ، نہ میلاد ہوندے نہ نعت خوانی ثنا نہ ہوندے نہ خوش بیانی، کسے چیز دا ایتے سایہ نہ ہوندا، جے رب نے محمد بنایا نہ ہوندا، اج آمد ہے اس سونے دی، جیڑا دو جگ نالوں سونا ہے۔ ایک چارنگ للاری والا، چارنگ للاری والا،
محمد والا جڑا چڑھیا کدے نہ لیندا تے دلوں نماز تو پڑھدا نہیں جئی نیتی جئی نا نیتی اوے گٹے گوڈے مل مل دونے تیرے اندروں گئی نا پلیتی دنیا دے دکھلاوے خاطر ایویں پج بج وڑنا مسیدی بلے شاہ چلیو تے پڑھیے او جنہ کدے بھی قضا نہ کیتی او میاں صاحب فرماندے نے چام چڑی دے اے وکھرے اے یارو چام چڑی دے اے وکھرے اے یارو اے کہندی سورج بہت اے کلوڑا اے بے قدرانو یوسف مصری اے دسے کیوں کر سنا حضرات محترم، آج کی عظیم الشان محفل ماہانہ 11ویں اور سالانہ جشن میلاد النبی کی محفل ہے۔ اس میں ہمارے معزز مہمان حضرت علامہ مولانا حفیظ سید محمد طاہر شاہ صاحب تشریف لائے۔ حضرت علامہ قاری رضا مصطفیٰ چشتی صاحب ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ نماز کے لیے رہتا ہے، تو میں جناب قاری رضا مصطفیٰ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے نظرانے اپنے آقا مبارکہ میں پیش فرمائیں۔ اس کے بعد جو شاہ صاحب کہیں بیان بھی ماشاءاللہ عظیم کرتے ہیں، سناہانی جب کرتے ہیں تو محفل میں بیٹھے ہوئے دیوانے جو ہیں وہ جھوم جاتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں۔ تو میں نے ایک اور گزشتہ محفل میں کہا تھا کہ جب ماشاءاللہ شاہ صاحب قرآن پاک پڑھتے ہیں تو مکہ شریف کی مدینہ شریف کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ان کی اچھی طرح سے خدمت کر سکیں، کیونکہ جتنے بھی سادات ہیں آل نبی اولاد علی ہیں، ان کی خدمت کرنا ہی ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ